کر رہا ہوں کہ اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے. یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ, تم اپنی بات کو چھپا کے کرو یا دنیا کے سامنے ظاہر. وہ جانتا ہے. تو فوراً ایک دل کہتا ہے یار کیسے کروڑوں اربوں لوگ ہر وقت بات کر رہے ہیں, کیسے سنتا ہے؟ تو اللہ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا کہ جس نے پیدا کر دیا پہلی مرتبہ وہ سن نہیں سکتا. اب یہ جواب کیسے بنتا ہے اس کو سمجھیں. یہ ایسے بنتا ہے کہ دیکھو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اتنے لوگوں کی بات ایک ٹائم پہ سننا, اس کی کوئی لاجک کیا خیال ہے؟ نہیں ہے نا بھائی. ایک ہی دماغ کسی کا بھی ایک ہی ٹائم پہ دو طرف تو متوجہ نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ تو دو طرف ہوگا تو تین طرف نہیں ہو سکتا. اور اللہ اربوں کربوں لوگوں کی بات سن رہا ہے. تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار اس کی تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ جس نے تمہیں آدم سے وجود بخشا اس کی بھی کوئی لاجک, بولو بھائی, جس نے پیدا کیا تو یہ لاجک سمجھ میں آتی ہے. یہ جو ڈارون نے لمبی لمبی چھوڑی ہے کہ خود سے بن گئے, یہ صرف یہ صرف ایک تھیوری ہے, یہ ریسرچ تھوڑی ہے. کس کس چیز کو کہو گے کہ خود بنی ہے؟ انسان کو آپ نے کہہ دیا کہ کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے بندر بن گیا. کیلے کے بارے میں یہ کہو گے؟ سیب کے بارے میں بھی یہ کہو گے کہ پہلے کچھ نہیں تھا, کروڑوں سال میں ہوتے ہوتے درخت بنا, درخت سے پھر سیب بنا, سیب کے اندر بیج, پھر ہر بیج میں وہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے جس سے دوبارہ لاکھوں سیب بن سکتے ہیں. کیا ہو گیا؟ کس کس چیز کے بارے میں کہو گے؟ کس کس چیز کے بارے میں فرض کرتے چلے جاؤ گے یہ خود سے؟ ایک چیز خود سے نہیں بن سکتی, یہاں اربوں چیزیں کائنات میں خود سے وجود میں آ گئی. انار, انظروا الی ثمرہ, انار کی ایک شاخ زمین میں گاڑی جاتی ہے, کھاد گوبر پانی سے وہ درخت اگتا ہے, پھر اس میں بہترین انار, اور کیسے اس میں خوبصورت جڑے ہوئے دانے ہوتے ہیں, اور اس میں کیسا بہترین رس ہوتا ہے. گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے کیسا خوبصورت رنگ کا اللہ نے پھل بنایا. قرآن کہہ رہا ہے انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, ذرا اس انار کے پھل کی طرف اور اس کے پھل دینے کے اسٹائل کو تو دیکھو, یہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. ذات الاکمام, ان پہ غلاف چڑھا دیے, کیلے کے اوپر ایک چھلکا چڑھا دیا. کیلے کو اتنا شعور تھا کہ میں کروڑوں سال میں ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جاؤں گا. ایک ایک چیز ایسی پیدا کر دی, اور ہر بیج میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ جب آپ اس کو زمین میں ڈالو گے تو وہ زمین کو میسج دے گا کہ مجھے کیا اگانا ہے تم نے, گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے کیا بنے گا, وہی بنتا چلا جاتا ہے. اور بن کے جب بڑا ہوتا ہے کھجور کے درخت نکل آتے ہیں, اس میں پھر کھجوریں پیدا ہوتی ہیں, ہر کھجور میں پھر وہ گٹلی ہوتی ہے جس سے مزید ایسے لاکھوں درخت پیدا ہو سکتے. اس گٹلی کو زمین میں ڈالو, پھر وہ درخت, پھر اس سے کھجور, پھر ہزاروں گٹلیاں, اسی گٹلی سے ہزاروں گٹلیاں, پھر ان سے ہزاروں درخت. لاکھوں سال سے یہ پروسیس چلتا چلا آ رہا ہے. کھجور ترقی کر کے کچھ اور کیوں نہیں بن گیا؟ لاکھوں سال سے کھجور ہی ہے. یہ ڈارون بندر ترقی کر کے انسان بنا, کھجور ترقی کر کے کھجور ہی کیوں ہے؟ وہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا بھائی؟ اب تو کچھ اور بن جا. اس کا مطلب 2,000-4,000 سال پہلے بھی اگر وہ کھجور تھا تو پیدائش کے وقت سے لے کے اب تک وہ کیا ہے؟ پہلی مرتبہ خدا نے اس کو کھجور ہی بنایا, اور اب تک وہ کھجور کا کھجور ہی ہے. تو پہلی مرتبہ اللہ نے انسان کو انسان بنایا, اور اب تک وہ کیا ہے؟ نہ ترقی کر کے فرشتہ بنا اور نہ تنزل کر کے دوبارہ بندر کی طرف جانے کی کوشش کی اس نے. تو یہ بکواسات ہیں, ڈارون کی فضولیات ہیں, جس کو دنیا میں صرف اسی کی عقل قبول کرے گی جو شہوت پرستی کا غلام بن چکا ہو, جس کو خدا کے وجود سے نفرت ہو, جس کو اپنے پیدا کرنے والے سے نفرت ہو. یہ نفرت اور بغض اور عداوت اس کو اس فضول چیز پر ابھارے گی. ورنہ اللہ کی قسم ذرا سی بھی سینس رکھنے والا آدمی کبھی بھی اس نظریے کا قائل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق, سورہ ملک کے الفاظ دیکھو. اللہ کہتے ہیں ہر کچھ جانتا ہے. یا اللہ کیسے؟ فرماتے بھلا جس نے پیدا کر دیا وہ نہیں جانے گا؟ کیونکہ پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے. اس کی کوئی لاجک نہیں تھی, بنا دیا اس نے. آدم کو بنایا, ان کو سلا کے ان کی پسلی سے عورت کو پیدا کر کے. عورت کا بنانا بھی عجیب, آدم کا بنانا بھی عجیب, اور دونوں کے ملاپ سے پوری دنیا میں انسانوں کو بھر دیا. کیا عجیب سسٹم ہے, کیا عجیب نظام ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کی جیسے کوئی لاجک نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ کچھ کرنے میں لاجک کا محتاج نہیں ہے. لہذا تم چونکہ ان مادی کانوں سے سنتے ہو, اس کان کی صلاحیت محدود ہے, اس مادی دماغ سے سوچتے ہو, اس دماغ میں سگنل کو کیچ کرنے کی صلاحیت محدود ہے.
اللہ جو سوچتا ہے اور سنتا ہے اور دیکھتا ہے وہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا, سننے کے لیے کانوں کا, سوچنے کے لیے دماغ کا محتاج نہیں ہے. اس لیے تمہیں اس پہ تعجب ہو رہا ہے کیسے ہر ایک کی سنتا ہے وہ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, ایک ہندو, کہنے لگا کہ ہم بولتے ہیں زبان سے, ہمیں بولنے کے لیے کیا چاہیے؟ زبان. تو آپ کہتے ہیں اللہ کی آنکھ ناک زبان نہیں ہے, جسم نہیں ہے اس کا, تو اللہ بولتا ہے جو کلام کیا قرآن کی شکل میں وہ کس عضو سے کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ہم تو زبان سے بولتے ہیں, زبان کس آلے کو استعمال کرتی ہے بولنے کے لیے؟ اس نے کہا زبان تو خود بولتی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی ذات بولتی ہے, اللہ کی ذات بولتی ہے. تو اللہ کی ذات سنتی ہے, اللہ کی ذات دیکھتی ہے, اللہ کی ذات بولتی ہے, وہ سبب کا محتاج نہیں ہے. لہذا اس کے لیے کسی چیز کو فرض کرنے کے لیے لاجک تلاش کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوف. ہم بنے ہوئے ہیں, اس نے ہمیں کسی سبب کے تحت بنایا ہے. مٹی اور گارے میں کوئی اس نے ایسے کوئی کرشمے دکھائے ہیں جس سے چیزیں وجود میں آئیں, اور پھر عورت کو پیدا کیا, پھر ملاپ سے بچے پیدا کر دیے, پھر مرد اور عورت پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں, پھیلتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ فیملی پلاننگ والے پریشان ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو پریشان ہونے دو, پھیلنے کی فکر مت کرو, کیونکہ جیسے تمہارے پھیلنے کی ایک بڑا قدرت کا ایک بڑا نظام ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے, ایسے ہی اتنے پھیلے ہوئے کی جو خوراکیں ہیں نا ان کا بھی ایک نظام ہے جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہے. سب کو خربوزے بھی کھلاؤں گا, انار بھی کھلاؤں گا, پیدا ہونے کا غم مت کرو. یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہیں گے اتنے ہو گئے تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ پاگل ہیں. سمجھ میں آ گئی یہ کیا ہے؟ پاگل. تو میرے خلاف جو میرے بھائی آج کل بہت کچھ چل رہا ہے مارکیٹ میں, نہیں ہر دن نئی پوسٹ آ رہی ہے, لوگ مجھے بھیج رہے ہیں یا شادیوں پہ پوسٹ آ رہی ہے اور یہ فلانے پہ پوسٹ آ رہی ہے. تو میں اب وہ پوسٹوں کے جو ہے نا میں ان سے کہتا ہوں یار کچھ لگتا ہے کہ کسی کی دم پہ میں نے پاؤں رکھا ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ جب تک کسی کی دم پہ پاؤں نہ ہو تو ایسی پوسٹیں اس کے خلاف نہیں آتی. اب ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے دین کا کام لینا شروع کر دیا. ہاں اگر اہل حق علماء کی ہمارے خلاف ہو جائیں پھر یہ خطرناک ہے. اس کو میں فخر نہیں سمجھتا, کیونکہ بعض لوگ اس کو بھی کہ سارے مولوی میرے خلاف ہیں, بعض لوگ اس کو بھی فخر سمجھتے ہیں. تو یہ قابل فخر نہیں ہے, آپ کے بے وقوف اور پاگل ہونے کی علامت ہے کہ جو جس فیلڈ کے ماہر ہیں وہی آپ کے خلاف ہیں تو آپ پاگل ہو. پھر اس پہ فخر کرنا پاگل ہونے کی علامت. تو ایک مولوی صاحب ہیں, ان کا فون آیا کہ مفتی صاحب آپ کے خلاف دیکھو, بڑے اچھے سمجھدار آدمی ہیں, علماء سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, ان کا فون آیا کہ دیکھو آپ کے خلاف ہے. میں نے کہا آپ تو میرے خلاف نہیں ہو نا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا بس آپ جیسے لوگ جب تک میرے خلاف نہیں ہیں تو مجھے یقین رہے گا کہ میں حق پر ہوں. جہاں بڑے علماء خلاف ہو گئے پھر یہ بات خطرناک ہے. پھر یہ بات کیا ہے؟ خطرناک. بڑے علماء, سنجیدہ علماء اگر ہمارے خلاف ہو گئے تو پھر یہ میرے غلط ہونے کی دلیل ہوگی. پھر میں ان کی خدمت میں جاؤں گا, حضرت کوئی میری غلطی ہے تو بتائیں, میں اس سے رجوع کروں گا انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟